یہ لوگ جو دشمنوں سے خاص طور پر جن پر اللہ کا غضب بھڑکا دوستی رکھتے ہیں، یاد رکھو نہ یہ تمہارے ہیں نہ اللہ کے ہیں، ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں۔ قرآن میں جن کو مغضوب علیہم کہا گیا ہے، یعنی جن پر اللہ کا غضب بھڑکا، وہ یہودی ہے۔ بار بار یہ کہلوایا جا رہا ہے۔ اب کوئی بھوندو قسم کا ڈنگر ہے، گدھا ہے، جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد یہ نہیں سمجھتا کہ صہیونیوں سے اور صلیبیوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مجرموں سے، کافروں سے، مشرکوں سے ایسی دوستی جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو اور اللہ کے دین کے خلاف ہو اگر ہے تو پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عہد اول میں جن کو سمجھنا تھا وہ سمجھ گئے، اور پھر ہر عہد میں یہ سمجھ لیا گیا کہ کون ہے جو اسلام کا دشمن بن کر، اسلام کا دشمن ہوتے ہوئے اسلام کا دوست بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلا جرم جس نے کیا وہ ہے جس نے خلافت راشدہ کا خاتمہ کیا، جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقینات کو اور وصیتوں کو پیروں تلے رون دیا، اور جس نے نبی کے محبوبوں کو قتل کیا اور نبی کے صحابہ کو قتل کیا اور نبی کے اہل بیت کو قتل کیا۔ پہلا مجرم تاریخ اسلامی میں وہ ہے جس کی بیوی عیسائی تھی، جس کے مشیرکار یہودی تھے، جو رات کے 2 بجے تک ان کے ساتھ بیٹھ کر گزارتا تھا اور ان سے مشورے کرتا تھا، اور دن میں صحابہ کرام کو شہید کرتا تھا اور علی کے خلاف پوری مہم چلاتا تھا۔ تاریخ کا پہلا مجرم وہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر تاریخ اسلامی میں جب جہان سامنے آئے، جنگیں ہوئی آپس کی، اور حزب الشیطان سامنے آئے، تو وہی اس کا بانی تھا، وہی اس کا مؤسس تھا، وہ انسان تھا جس نے حزب الشیطان کی طرح ڈالی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ ایسا دین میں تحریفات کی اور قرآن کی آیات کو بدلا اور احادیث کا انکار کیا اور اس میں تحریفات کی کہ جس کے نتیجے میں وہ سینٹ پال کی طرح مقدس بھی بنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد کتنے ملے ادھورے قسم کے ناقص قدرے کترے اس کا دفاع کرنے لگے، اپنی نادانی کو سمجھتے نہیں اور اس کا دفاع کرنے لگے، اور اسی دفاع کے نتیجے میں امت تباہ ہو گئی، ٹوٹ گئی، برباد ہو گئی۔ امت کو یہ توفیق تک نہیں ہوئی کہ حزب اللہ بنائی جائے۔ ہندوستان میں مولانا ابوالکلام آزاد نے حزب اللہ بنائی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ ابوالکلام آزاد کا بھی جس طرح ساتھ دیا جانا چاہیے تھا نہیں دیا گیا۔ اور جب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابوالکلام آزاد کے ہاتھ پر اگر امیر الہند کی بیعت ہوگی تو سب سے پہلے میں کروں گا، میں بیمار ہوں تو مجھے چارپائی پہ لے جانا اور میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا، لیکن امت کا کوئی امیر ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ چیزیں خواب بن گئی اور مسلمان اب بھگت رہے ہیں، اب سزائیں بھگت رہے ہیں۔ جو کام کرنا تھا، جس وقت جو کام کرنا ہوتا ہے جب نہیں کیا جاتا تو انسان پھر بھگتتا ہے، جو اپنی جوانی برباد کر دیتا ہے بڑھاپے میں روتا ہے، اور جو اپنا بچپن برباد کر دیتا ہے اس کی جوانی پھر بڑی تاریک ہوتی ہے، بھٹکتی رہتی ہے۔ اس لیے ہر چیز کا ایک نظام ہے، اس نظام میں اگر غلطی کر دی جاتی ہے کسی مرحلے میں تو پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا ایک نظام جاری ہے اس کائنات میں، اسباب سے متعلق اور اسباب و مسببات سے جڑا ہوا ہے اور علت اور معلولات سے جڑا ہوا ہے، اسی طرح سے بنایا ہے اللہ نے اس کو۔ تو بہرحال قرآن پاک نے اصطلاحات دی، حزب اللہ ہماری ہونی چاہیے اور پوری امت مسلمہ کے افراد کو اس سے جڑنا چاہیے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جنہوں نے اپنا مرجع اس کو بنایا جس نے خلافت اسلامیہ کی کمر توڑ دی، ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، پسلیاں توڑ دی، اس کو ذلیل کر دیا اور ملوکیت کا رواج دیا، اور ملعون ترین انسان، خبیث ترین انسان یزید کو امت پر مسلط کیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو راستہ اختیار کیا گیا اس میں حزب اللہ کا تصور کہاں ہوتا، اور پھر اس میں انصار اللہ کا تصور بھی کیوں ہوتا، کیونکہ قرآن نے حزب اللہ بولا اور انصار اللہ کا ذکر کیا کہ من انصاری اللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا تو حواریین جو حضرت عیسیٰ کے سچے افراد مخلص تھے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں میرا انصار، میرے مددگار کون ہے، تو جو مخلص تھے، وفادار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ہیں، نحن انصار اللہ، ہم انصار اللہ ہیں۔